السلام علیکم ناظرین، میں ہوں دردانہ شہاب اور آپ دیکھ رہے ہیں ویلاگ ود دردانہ شہاب۔ جیسے کہ میں نے اپنے گزشتہ ویلاگ میں کہا کہ تحریک انصاف کو اپنے اندر موجود ان کالی بیڑوں کی نشاندہی کرنی چاہیے اور پہچاننا چاہیے جو تحریک انصاف کے ایجنڈے کو اور تحریک انصاف کے جو تحریک چلی ہے عمران خان صاحب کے لیے، اس کو سبوداج کرنے کے لیے اپنا کلیدی کردار ادا کر رہا ہے اور ہر دفعہ وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ علیمہ خان صاحبہ نے یہ کہا کہ ہم نیچے پہنچ چکے تھے، بلو ایریا کا ڈلب ہم پہنچ چکے تھے، ہم نیچے کھڑے ہوئے تھے، بشا بی بی علی بن گنڈپور اور اوپر کھڑے ہوئے تھے، کنٹینرز میں تھے اور اچانک سے بلو ایریا کی لائٹس بند ہوئی تو کنٹینر کی بھی لائٹس بند ہو گئیں اور ہم ان کے اشارے کے منتظر تھے کہ اب کیا کرنا ہے، اور وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اسی طرح سے وہاں پہ موجود کارکنوں نے بتایا تو وہ علی امین گڈپور نے ایک طرح سے اور ان کے قافلے نے، ان کے لوگوں نے بشا بیوی کے کنٹینر اور قافلے کا راستہ روک دیا تھا کہ یہ قافلہ آگے نہ بڑھ سکے، دی چوک کی طرف نہ جا سکے، اور جس کے یہ جو کارکن تھے وہ مشتعل ہوئے، انہوں نے علی امین گڈپور کی گاڑی پر بھی حملہ کیا اور علی امین گڈپور سے باس پلس بھی کی، اور وہ کسی نہ کسی طرح اچھا وہ جو کنٹینر تھا جس میں بشرا بیوی تھی اس کا ڈرائیور بھی چونکہ علی امین گڈپور کے انسٹرکشنز پہ تھا تو اس سے منع کر دیا کہ میں کنٹینر کو آگے لے کر نہیں جاؤں گا، اور اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ وہ جو بشرا بیوی کا قافلہ تھا وہ پیچھے رہ گیا اور علی امین گڈپور کا قافلہ تقریباً کوئی 500 فٹ دوری پر ان سے آگے کھڑا ہو گیا، اور وہ کچھ اس طرح سے روڈ بلاک کر کے کھڑا ہوا کہ وہ کنٹینر آگے نہ جا سکے۔ وہاں پہ جو موجود کارکنان تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ جب ہم نے بہت شور کر ڈرائیور سے کہا کہ جب تم چلتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ کنٹینر کو ہم خود چلا رہے ہیں، تو پھر وہ ڈرائیور نے کنٹینر کو چلایا اور کسی طرح سے وہاں سے نکل کر ٹی چوک تک پہنچے، اور تقریباً کچھ فاصلے پر علی بن گنڈپور کا قافلہ تھا وہاں پر، اس کے بعد علیمہ خان اور اسلام آباد کے جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ بھی وہاں پر پہنچ گئے رہے۔ ایک اچھا پریشر بلڈ اپ ہو چکا تھا وہاں پر اسلام آباد میں تحریک انصاف کا، اور اس کو اچانک سے ڈیفیوز کر دیا گیا علی امین گنڈپور نے، اور جو بشرا بیوی کو لے کر وہاں سے چلے گئے کیونکہ کارکنان جو ڈگے تھے وہ بشرا بیوی کے نام پر ڈگے تھے کہ وہ تحریک کو چلا رہی ہیں اور ان کے ساتھ آئے۔ اب صورتحال کچھ اس طرح سے نظر آتی ہے کہ ابھی کل ہی سلمان اکرم راجہ صاحب کی بھی ویڈیو ایک آئی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ اب مجھے اغوا کر دیا جائے گا یا مجھے لاپتہ کر دیا جائے گا، اور انہوں نے کچھ اپنے حوالہ جات دیے، اپنے والد کے بارے میں بتایا، اپنے بارے میں بتایا۔ انہوں نے کہا کہ میں سیاست میں ابھی نیا نیا آیا ہوں، یہ میں پروفیشنل ایک جو ہے وکیل ہوں، اس طرح کی انہوں نے کچھ مایوسی کی باتیں کی، تو یہ صورتحال واضح طور پر نظر آ رہی گئی کہ جیسے ہوتا رہا آیا ہے پاکستان کے تاریخ میں کہ پاکستان کے تحت میں جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو نقصان جب پہنچا ہے ان کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں سے پہنچا، اور خاص طور پہ ان لوگوں سے پہنچا ہے جس پہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر جو ہے نا سب سے زیادہ اعتبار کرتا ہے، اور وہی تاریخ جو دہرائی جا رہی ہے تحریک انصاف کے ساتھ دہرائی جا رہی ہے۔ اب تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب کو کم از کم اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ ان کے ساتھ مخلص لوگ کون ہیں اور کون ان کے لیے واقعی جدوجہد کر رہے ہیں، اور کون لوگ ایسے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دے رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے ایجنڈے کو پورا کر رہا ہے۔ ہم اس بات سے متفق یا نہ متفق ہونے کا کوئی حق نہیں رکھتے کہ آیا تحریک انصاف حق پر ہے یا موجودہ حکومت حق پر ہے، لیکن ہم یہ بات کہنے کا ضرور حق رکھتے ہیں کہ سیاست میں اس طرح سے ماضی میں بھی ہوتا رہا اور جس سے نتائج ہمیشہ سے سنگین نکلے ہیں، اور اب بھی سیاست میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے نتائج بھی سنگین ہی نکلیں گے، اور کل تک جو تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے کی جان کی دشمن تھیں اور جو ایک دوسرے کو سڑکوں پہ گھسیٹنے کی بات کرتے تھے، آج ایک پولیٹیکل پارٹی کے خلاف وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک ہو چکی ہیں، صرف اس وجہ سے کہ اب ان کے مفادات ایک ہو چکے ہیں، آؤ کھاؤ کماؤ اور جاؤ۔ تو تحریک انصاف کو میں اس کے مورد الزام نہیں ٹھہراتی کہ تحریک انصاف کی 20-25 سال کے جدوجہد کی سیاست کی، اس کے بعد اس کو پہلی دفعہ اقتدار ملا تھا، اور پہلی دفعہ اقتدار ملنے کے بعد 3 سال کے قلیل عرصے میں جو ہے ان کو اس طرح سے جسے کہنا چاہیے ڈیمیج کیا گیا یا ہٹایا گیا۔ اگر کہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز عمران خان کو 5 سال پورے کرنے دے گی تو اس کی کارکردگی عمران خان کو آئندہ منتخب ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ کرتی، لیکن جس طرح سے یہ لوگ پپٹس کی طرح کسی کے بھی پپٹس بن کر آئے اور انہوں نے عمران خان کے خلاف تحریک چلائی، عمران خان کو نکالا اور جو ہے آپس میں شیع و شکر ہو کر حکومت کا بنٹوارا کیا، تو یہ جمہوریت کا حسن نہیں ہے۔ جمہوریت کا حسن یہ ہے کہ آپ آئیں اور جو بھی شخص آیا اس کی جو معینہ مدت ہے اس کو وہ پورا کرے اپنی مدت کو، اور اس مدت کو پورے ہونے کے بعد صاف و شفاف انتخابات ہونے چاہیے، اور صاف و شفاف انتخابات کے بعد عوام فیصلہ کرے گی کس شخص نے ملک اور قوم کے لیے کام کیا، کس پارٹی نے ملک اور قوم کے لیے کام کیا اور کس پارٹی نے ملک اور قوم کے لیے کام نہیں کیا۔ عوام کو حق ہونا چاہیے اس کو مسترد کرنے کا، اور یہ جو ہمارے کچھ لوگ ٹھیکیدار بن چکے ہیں کہ کس کو لانا ہے اور کس کو نہیں لانا اور کون صحیح ہے اور کون صحیح نہیں ہے، تو وہ سلسلہ اب ختم ہونا چاہیے۔
اگر آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، جمہوریت کی دعوے داری کی بات کرتے ہیں، تو ایک جمہوری ملک ہونے کی بات کرتے ہیں، تو آپ کو تحریک انصاف کو اوپر ہینڈ دینی چاہیے تھے کہ وہ اپنے احتجاج کو ریکارڈ کروائے امن و امان کے ساتھ۔ اور ہم نے جو اب تک رپورٹ دیکھی تھی، جتنے بھی قافلے نکلے تھے ان میں سے کسی ویڈیو میں یا کسی جگہ پر ایسا کچھ ہمیں نظر نہیں آیا ہے کہ یہ قافلے، یہ لوگ کسی دہشت گردی کا کام کرنے کے لیے نکلے ہیں یا کوئی ایسے کام کرنے کے لیے نکلے ہیں جس سے ملک کی سالمیت کو، سلامتی کو خطرہ ہو۔ تو جب کچھ کوئی بھی اور ہماری جو میرے خیال میں رپورٹس ہوں گی ایجنسیز کی، ان کی بھی یہی آلموسٹ یہی رپورٹس ہوں گی کہ کوئی ایسے عناصر نہیں تھے، صرف تحریک انصاف کے کارکنان تھے جو اپنے قائد کے لیے نکلے تھے۔ وہ بھی اس لیے نکلے تھے کہ سیاسی انتخاب کا نشانہ ہے، جس طرح سے عمران خان صاحب کو بنایا جا رہا ہے کہ ایک کیس سے نکالتے ہیں اور دوسرے کیس میں ان کو پھر اندر کر دیا جاتا ہے، مطلب بلکہ باہر ہی نہیں آتے، اندر ہی ان کی جو ہے وہ قید کی حکم نامہ جاری میں جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں سیاست میں نہیں ہونی چاہیے۔ انتقامی سیاست کا خاتمہ، اگر آپ کو اپنے ملک کو ترقی دینا ہے تو انتقامی سیاست کا خاتمہ کر کے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ون پوائنٹ ایجنڈے پہ ہونا چاہیے اگر پاکستان کے ساتھ مخلص ہے۔ تو اس سے پاکستان کی سیاست کے ڈائنامکس سے بالکل ڈفرینٹ ہے، اور ڈائنامکس ڈفرینٹ ہونے کی وجہ سے جو اگر شخص یہ سمجھتا ہے انٹرنیشنل پالیٹکس اور انٹرنیشنل سیاست کو دیکھ کر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسی سیاست کو وہ اپنے ملک میں لاگو کر سکے گا، تو یہ اس کی غلطی ہے۔ عمران خان صاحب نے یہ غلطی کی، وہ یہ سمجھے کہ جس طرح سے ڈیموکریسی اور بادشاہ چل رہی ہے، جس طرح سے امریکہ میں پریزیڈینشل سسٹم چل رہا ہے، جیسے اور ممالک میں ڈیولپ کنٹریز میں چل رہا ہے، تو وہ یہ سمجھے تھے کہ یہاں پر بھی ایسا ہوا۔ ہمارے ملک کا علمیہ یہ ہے کہ یہاں پر ایسا نہیں ہوتا۔ کل کے جو چور تھے وہ آج کے بادشاہ ہو جاتے ہیں، جو آج کے بادشاہ ہیں وہ کل کے چور ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں نہ عوام کی رائے کی کوئی اہمیت ہے، نہ ہی کسی ایسے شخص کی کوئی اہمیت ہے، نہ اس کی ضرورت ہے یہاں پر جو شخص اپنی پرسنل ویژن کے ساتھ جو ہے اس ملک کی تعبیر و ترقی میں امپلیمنٹیشن کر سکے۔ تو عمران خان صاحب کو اگر سیاست کرنی تھی یا کرنی ہے تو انہیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی سیاسی ٹیکٹکس کو سمجھنا پڑے گا کہ کس طرح سے وہ لوگ بار بار معطوق ہو گئے، بار بار قید و بند کی سوگتیں اٹھانے کے بعد، بار بار جلا وطن ہونے کے بعد پھر اقتدار کے مزے لینے کے لیے آ جاتے ہیں اور پھر اقتدار کے مزے لیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے پرسک یہ ہے کہ ان کو پتہ چل گیا ہے اور وہ اس فارمولے کو جان چکے ہیں کہ پاکستان میں اگر سیاست کرنی ہے اور حکمرانی کرنی ہے تو کن لوگوں کی خوشامد کرنی ہے اور کن لوگوں کے کو یس باس کہنا ہے اور کن لوگوں کے ساتھ یس باس کہہ کر آپ اپنے اقتدار کے دورانیے کو طویل کر سکتے ہیں کہ پھر نو باس تک کے اقتدار کے دورانیے کو کم کر سکتے ہیں۔ عمران خان صاحب بھی آئے تو اسی ذریعے سے تھے، اور عمران خان صاحب جب تک یس باس کرتے رہے تو عمران خان صاحب کا اقتدار بھی مل گیا ان کو، لیکن جہاں جہاں انہوں نے اپنی شخصیت کے مطابق، اپنے مزاج کے مطابق جہاں جہاں انہوں نے ریئیکٹ کیا، جن چیزوں پہ ریئیکٹ کرنا شروع کیا جہاں اس سے پہلے کسی پولیٹیشین نے نہیں کیا تھا، کسی پولیٹیکل پارٹی نے نہیں کیا تھا، وہاں عمران خان صاحب نے جہاں جہاں نہ کرنا شروع کیا، مئی سے ان کا زوال شروع ہو گیا۔ اب ہم یہ تو نہیں نہ کہہ سکتے، نہ ہمیں پتہ کہ اس ملک میں کب صاف اور شفاف جمہوری نظام نافذ ہوگا، اس ملک میں کب صاف اور شفاف الیکشن ہوں گے، اس ملک میں کب عوام کی رائے کو اہمیت دی جائے گی۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ ہماری عوام کو شعور نہیں ہے، ہماری عوام کو شعور ہے، اور جس کا نتیجہ آپ نے پچھلے الیکشن میں دیکھ لیا تھا۔ اور اب ہم یہ اگر کہیں کہ عوام کو شعور نہیں ہے یا عوام کو منتخب کرنا نہیں آتا تو یہ ہماری اپنی غلط فہمی ہے، لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم صرف دیکھ سکتے ہیں، ہم صرف سن سکتے ہیں، یا پھر ہم صرف بول سکتے ہیں، لیکن ہم کچھ کروا نہیں سکتے۔ جب ہم کچھ کروا نہیں سکتے تو ہمیں نہ کچھ بولنے کی ضرورت ہے، پھر نہ ہمیں کچھ سننے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمارے اس ملک کا حافظ و ناصر ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ہمیشہ کے لیے قائم و دائم رہے، اور جو اس ملک کے دشمن عناصر اللہ تعالیٰ ان کو دیس پر نابود کرے، چاہے وہ اندرونی ہو چاہے بیرونی ہو۔ پاکستان قائم ہے تو ہم قائم ہیں، پاکستان کی ترقی میں ہماری ترقی ہے، پاکستان کے استحکام میں ہمارا استحکام ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ عمران خان کم از کم اگر اپنے مصاحب جو ہے ان کا انتخاب درست کر لیں تو عمران خان اس ملک کے لیے ایک اچھی چوائس ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ